بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما سروران عزیز. خوش آمدید عرض می کنم همه دوستان رو که تشریف دارند و ازشون تشکر می کنم. خب امروز درباره درس دوم فارسی اول، یعنی فارسی عمومی اول، درس دوم که درباره شغل هاست میخواستیم صحبت کنیم و این درس رو یاد بگیریم. خوب درس دوم که قبلا هم این شغل ها رو خوندیم، ولی تو این کتاب، تو کتاب اول یک کم وسیع هست و وسعت زیادی دارد، واژه های جدید دارند و مطالب های جدید وجود دارند. خب درس دوم شغل ها. تو हमारा ये दूसरा दर्स है इस किताब का, पहली किताब का, जिसके अंदर हम बहुत से मतालिब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और इन्हें हिफ्ज़ करेंगे, याद करेंगे. पहली किताब में भी ये मतालिब गुजर चुके थे, लेकिन इस किताब के अंदर इन्हीं मतालिब को वसी सतह पर बयान किया गया है और इसके अंदर कुछ नए कवायद भी और अहम बातें भी बताई गई हैं. तो शुरू करते हैं अपने दर्स को. वाज़ेहा व इस्तिलाहात, नए अल्फाज हैं और इस्तिलाहात हैं कि आप इन्हें एक दफ़ा ज़रूर दर्स शुरू होने से पहले पढ़ लें. उसके बाद हम अपना दर्स शुरू करते हैं. खूब वाज़ेहा, वाज़ेहा या अल्फाज यानी वही नए अल्फाज, जदीद अल्फाज. खूब वाज़ेहा ये ज़ीरा बेशनविद तकरार کنید. इन अल्फाज को सुने और तकरार करें. دانشجو، استاد، پلیس، آشپز، فروشنده، خوندار. خب ان الفاظ میں سے ہم نے دانشجو پہلے پڑھا ہے، استاد پڑھا ہے، پولیس پڑھی ہے اور آشپز نہیں پڑھا. یہ ہمارے پاس نیا لفظ ہے. فروشندے میرے خیال میں نہیں پڑھا، مغازے پڑھا تھا، دکان، لیکن فروشندے نہیں پڑھا. فروشندے نیا ہے، بلکہ یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ نئے ہیں. خانےدار، آشپز یعنی وہی کوک، شیف، اور فروشندے جو دکاندار ہے. خوندار یعنی خاتون خانے جو گھریلو خاتون ہوتی ہے. اس کے بعد تمرین ہے کہ اس تمرین کو ہم مفصل پہلی کتاب میں پڑھ چکے ہیں اور یہ سوال کا انداز بھی پڑھ چکے ہیں. سوال کرنا بھی سیکھا تھا، سوال پوچھنا بھی سیکھا ہے، سوال کا جواب دینا بھی سیکھا ہے کہ آپ اس مشق کو خود حل کریں گے. سوالات میں تکرار کرتا ہوں. سوال اول، تو چه کاره هستی؟ آپ کیا کام کرتے ہو؟ آپ کا شغل کیا ہے؟ شغل کہتے ہیں ایسے کام کو، یا پیشہ ہم اس کا ترجمہ کریں تو پیشہ یعنی ایسا کام جو زندگی کا بنیادی کام ہوتا ہے انسان کا، نہ ایسا کام کہ جس سے انسان پیسہ کما رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیسہ کمانے والے کو شغل نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسا کام جس سے انسان، جو انسان کی زندگی کا بنیادی کام ہوتا ہے، جو وہ اکثر کرتا ہے. مثلا اگر ہم یہاں جائیں تو دانشجو جو پہلا شغل ہے ہمارے پاس آیا تھا، دانشجو کون سے پیسے کما رہا ہوتا ہے، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے. اسی طرح خانےدار یعنی جو گھریلو خاتون ہوتی ہے وہ کیا کما رہی ہوتی ہے، بلکہ ساری زندگی کام کر رہی ہوتی ہے بغیر اجرت کے. تو پس شغل یا پیشے سے مراد وہ کام ہوتا ہے جو انسان اکثر کرتا ہے، اس کی زندگی کا بنیادی جو کام ہوتا ہے، نہ کہ ایسا کام جس سے وہ کمائی کرتا ہو. خوب سوال دوم، او چه کاره است؟ وہ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے. شما چه کاره هستی؟ آنها چه کاره هستند؟ ان کے جو جواب ہیں وہ آپ خود ان خالی جگہوں میں لکھیں گے. خوب واضحہ، واضحہ تین دستے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک دستے میں 3 نام ہیں، تو آپ نے، میں نام پڑھتا ہوں، آپ تصویروں کے ساتھ ان کو ملاتے جائیں گے. خوب دندان پزشک، دندان پزشک. اس پہلے بند میں کون سی تصویر ہمارے پاس آئے گی؟ تصویر اول، دندان پزشک. بالکل غلط، پہلی تصویر نہیں بلکہ دوسری تصویر ہے دندان پزشک جو دانتوں کا ڈاکٹر ہے. خوب دکتور، دکتور پہلے ہمارے پاس آیا ہے اور ہم پڑھے ہیں میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. اس کے بعد تیسرا ہے پرستار، کہ اس کو تو ہم یقیناً پڑھ چکے ہیں. اب یہ 3 تصویریں ہیں اور 3 نام ہیں. ایک دستہ ہو گیا ہے جو کہ کس سے متعلق ہے؟ پزشکی سے متعلق ہے، یعنی میڈیکل سے متعلق ہے. خود دستہ دوم، خلبان، راننده تاکسی. خلبان، راننده تاکسی، مهماندار. خوب خلبان یعنی پائلٹ، راننده تاکسی یعنی ٹیکسی ڈرائیور، اور مہماندار یعنی وہ خواتین یا وہ افراد جو گاڑی میں یا جہاز میں سروس دے رہے ہوتے ہیں، ویٹر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود گاڑی کے اندر یا جہاز یا کسی پبلک سروس کے اندر ہوتے ہیں، نہ کہ ہوٹل والے کو بولتے ہیں. خوب یہ دوسرا دستہ تھا. تیسرا دستہ ہے ہمارے پاس بنا، مہندس، کارگر. بنا یعنی مستری، مہندس یعنی انجینئر، اور کارگر یعنی مزدور. تو یہ ہمارے پاس 3 دستے انہوں نے بیان کیے جن کے اندر 3 افراد کا تعارف کروایا گیا جو کہ تینوں شغل ہیں یعنی پیشے ہیں افراد کے. تو ان کو آپ نے ابھی یہاں پر آپ کا لے رہے ہیں ایک مختصر سا اور
امتحان لینا چاہ رہے ہیں آپ سے، جو کہ کوئی خاص نہیں ہے لیکن ذہنیت کا امتحان ہے کہ یہاں پر 3 دستوں کی بجائے ہر دستے کے اندر 3 نام کی بجائے 4 نام انہوں نے ذکر کیے اس تمرین میں. تمرین با توجه به تصاویر بالا کدام یک از واژه‌های زیر با بقیه متفاوت است. یعنی ان دستے کے اندر جہاں 3 نام تھے اب ہم نے 4 ڈال دیے، آپ نے چن کر یہ بتانا ہے کہ کون سا فرد اپنی جگہ پر نہیں ہے، یعنی ایک ایسے گروہ کے اندر آ کے بیٹھ گیا جو اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے. تو کوئی پہلا نام ہے خلبان، دکتر، رانندے تاکسی، مہماندار. تو اس میں سے کون سا غلط ہے؟ دکتر، کیونکہ دکتر کی یہ جگہ نہیں ہے کہ وہ آج کے بیٹھ جائے ٹرانسپورٹ والے گروپ کے اندر. درست ہے. خلبان یعنی پائلٹ ہے، رانندہ تاکسی ہے، مہماندار ہے، جن کا کام ٹرانسپورٹ کے اندر ہے، اس کے اندر دکتر نہیں آ کے بیٹھنا چاہیے ڈاکٹر. تو یہ ہمارے پاس لفظ متفاوت ہے، باقیوں کے اندر آپ خود تلاش کریں گے. شنیدن یعنی توجہ سے سننا. یہاں پر گفتگو کی گئی ہے جس کے اندر ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے. اس کے گفتگو کے بعد 3 آپشن دیے گئے ہیں، کارگر ہے، مہندس ہے، بننا ہے. تو اس کی گفتگو سے ہم پہچانیں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، مزدور ہے، انجینئر ہے یا مستری ہے، ٹھیک ہے، نرس ہے، دکتر ہے یا ڈینٹسٹ ہے. تو ان کو پہچاننا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی 2 افراد گفتگو کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے تشخیص دے سکیں گے کہ ان میں سے کون سا فرد کیا کام کرتا ہے. اس کے بعد کار گروہی درباری شغل یہ کہ دیگر گفتگو کنید. اب آپ جو بھی افراد آپ کے ارد گرد موجود ہیں آپ ان کے شغل کے بارے میں گفتگو کریں، پیشے کے بارے میں کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ کا پیشہ کس طرح کا ہے. یہ جتنی بھی تصویریں ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. خوب پیش گفتگو یعنی گفتگو سے پہلے آمادگی، تیاری، جیسے پیش مطالعہ کہا جاتا ہے. درست ہے. مطالعہ یعنی درس سے پہلے جو ہم خود سے ایک دفعہ کتاب کو پڑھتے ہیں، درس کو پڑھتے ہیں، اسی طرح پیش گفتگو. خوب جملہ های زیر را بشنوید و تکرار کنید. جمله ها رو گوش کنید یعنی انہیں سنیں اور پھر انہیں تکرار کریں. من حسین هستم. اسم من حسین است. دونوں ایک طرح سے ہیں، ایک ہی مطلب ان دونوں کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ہم بول سکتے ہیں، دونوں طرف سے ہم لکھ سکتے ہیں. تو زینب هستی، اس میں تو زینب است. او ابراهیم است، اس میں او ابراهیم ہے یا ابراهیم است. ما علی و احمد هستیم. جمع کسی گا. اسم ما علی و احمد است. شما پروین و نرگس هستید. اسم شما پروین و نرگس است. آنها فاطمه و مریم هستند. اسم آنها فاطمه و مریم است. تو 2 طرح سے ہم بول سکتے ہیں. خوب، گفتگو کے لیے تیار ہو گئے ہیں. گفتگو اول یہاں پر دی جا رہی ہے. گفتگو زیرا بشنوید. سلام، حال شما خوب است؟ سلام، خوبم، ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من خدیجه است. من سارا هستم. دونوں طرف سے جواب دیا گیا. اسم من خدیجه است. خوب، دوسری نے کس طرح سے جواب دیا ہے؟ من سارا هستم. خوب، شما چی کارید؟ کیا کرتے ہو آپ؟ من پرستار هستم. شما چطور؟ من پرستار هستم یعنی من نرس ہوں. شما چطور؟ یہ نہیں پوچھا کہ شما چی کارید. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ. جس طرح ہم کوئی پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں مثلا طالب علم ہوں، استاد ہوں. آگے والا جواب دینے کے بعد کیا پوچھتا ہے؟ اور آپ سے کیا مراد ہے، یعنی آپ کیا کرتے ہو. اسی طرح شما چطور، آپ کیسے ہو، یعنی آپ یہاں پر حال احوال نہیں پوچھنے کے لیے. شما چطور یعنی جو سوال آپ نے کیا ہے اسی کا جواب آپ بھی دو. خوب، من خانه‌دار هستم. میں خانه دار ہوں. خوب، یہاں پر ہمارے پاس الفاظ ہیں، ان کو آپ ترتیب بھی دیں گے اور جواب بھی دیں گے ان کے. اسم شما چیست؟ حال شما چطور است؟ چطورید؟ شما اهل کجا هستید؟ خوب، چه خبر؟ خدا حافظ. یہاں پر یہ ایک لفظ ہمارے پاس نیا ہے جس کو اصطلاح چه خبر، درست ہے، جو ہم نے پہلے نہیں پڑھا. چه خبر یعنی جس طرح ہم سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، کیا حال ہے کے بعد اور سناؤ یعنی اپنے ارد گرد کی خبر دو، گھر کی، ماحول کی، موسم کی، سیاست کی، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے تو آپ ہمیں بتاؤ. کوئی نئی تازی، کوئی اور بات، اور سناؤ. یہ چه خبر یعنی اسی معنی میں کوئی خبر ہے، کیا خبر ہے، اس طرح سے. اور اس کے اندر کوئی خاص مطلب نہیں ہے. گفتگو دوم، دوسری گفتگو. واژه ها و جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. واژه اول دوست من، میرا دوست. استاد ما، ہمارا استاد. ہم کلاسی شما، آپ کا ہم کلاسی. تو گفتگو شروع کرتے ہیں. او دوست من است، وہ میرا دوست ہے، یا خواتین کیا ترجمہ کریں گی کہ وہ میری سہیلی ہے. اسم دوست من نرگس است، میری سہیلی کا نام نرگس ہے. او استاد ماست، او استاد ما است، وہ ہمارا استاد ہے. فامیلی استاد ما حسینی است. فامیلی
ایران کے اندر بہت ہی مہم ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کو فیملی کے نام سے ہی فیملی سے ہی بلایا جاتا ہے بجائے نام، جبکہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر اس چیز کا کوئی رواج نہیں ہے۔ فیملی یعنی جو آخر میں خود انسان اضافہ کرتا ہے یا خانوادگی نام لگایا جاتا ہے، جیسے حسینی، حسنی، علوی، نجفی، قمی، خمینی، یا اس طرح سے جو بھی ان کے نام ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور ہندوستان میں اس چیز کا رواج نہیں ہے، وہاں پر نام ہی لگایا جاتا ہے۔ خوب سوم او ہم کلاسی شماست، وہ آپ کا ہم کلاسی ہے۔ اس میں ہم کلاسی شما حسین است، آپ کے ہم جماعت کا نام حسین ہے۔ خوب گفتگو زیرہ بشنوید، یہ ایک مکالمہ ہے، اس کو سنیں، حفظ کریں اور یاد کریں۔ او ہم کلاسی شماست، نه او ہم کلاسی من نیست، او دوست من است۔ خوب اسم او چیست، اس کا نام کیا ہے؟ امیر۔ خوب یہ بالکل ہی سادہ جواب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ امیر۔ پہلے تھا اسم او امیر است، درست ہے، اس کا نام امیر ہے، او امیر است، وہ امیر ہے۔ اب فقط سب کچھ کاٹ کر لگا دیا ہے امیر، فقط امیر، وہ امیر ہے۔ امیر چیکارے است، امیر کیا کرتا ہے؟ او بنا است، وہ مستری ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ ہمارے پاس سوال ہیں، جواب ہیں، اصطلاحات ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، حفظ کریں اور یاد کیجئے۔ تلفظ، یہ ہے ہمارے پاس مطلب جو کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور ابھی کتاب میں آ گیا ہے، جس کو آپ نے بہت ہی توجہ سے سننا ہے۔ خوب کون سا مطلب ہے؟ جمله های زیر بشنوید و به تلفظ است و چیز توجه کنید۔ ان جملوں کو آپ سنیں اور است اور چیز کے تلفظ پر توجہ کرنی ہے۔ ایک طریقہ ہے نوشتار، لکھنے کا طریقہ، دوسرا ہے گفتار یعنی بولنے کا طریقہ۔ لکھا اور طرح سے جاتا ہے، بولا اور طریقے سے جاتا ہے، لیکن جس طرح سے لکھا جاتا ہے اسی طرح سے بول بھی سکتے ہیں، درست ہے۔ رسمی طریقے سے جو رائے جن کا یعنی رسمی طریقہ ہے وہ لکھنے سے متفاوت ہے، لیکن جو ادبی طریقہ ہے وہ لکھنا بھی اسی طرح سے لکھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ خوب اسم شما چیست، اسم شما چیه، اسم شما چیست یعنی نوشتار میں چیز کو پورا لکھیں گے، چیست، درست ہے یہاں پر۔ اور جب بولنے میں ہوگا تو آپ چیست بھی بول سکتے ہیں، لیکن قشنگ تر اور خوبصورت تر طریقہ کیا ہے؟ چیه، جس طرح سے وہ خود بولتے ہیں۔ اسم شما چیه، درست ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ این چیه، چیز کو تبدیل کر دیا ہے چیے میں۔ خوب اسم ہم خلاصی من احمد است، احمد است کہ بارہا کہا ہے کہ است کو کاٹ کے ہم کیا لگائیں گے؟ اگر لکھنا ہو، گفتاری انداز میں لکھنا ہو تو ہے لگائیں گے، لیکن پڑھنا ہو تو پھر ہے نہیں پڑھنی، آخر میں زیر پڑھنی ہے، احمد، نہ احمد ہے نہیں پڑھنی بلکہ زیر پڑھنی ہے۔ خوب اسم ہم خلاصی من احمد ہے، لیکن بریکٹ میں کیا لکھا ہے کہ لکھنا اگر پڑھ جائے تو احمد است، یہ نیچے آپ کو ابھی اس کی توضیح دیتے ہیں۔ دوست من ہولندی است، ہولندی۔ خوب دوست من ہولندی ہے، ہولندی ہے، درست ہے۔ خوب در فارسی، ادھر توجہ کیجیے اس مطلب پہ، در فارسی، فارسی گفتاری، در فارسی گفتاری است به صورت ه نوشته می شود، درست ہے، و به صورت زیر، درست ہے، زیر خوانده می شود، یعنی لکھنا ہو اگر فارسی گفتاری کو اگر بے صورت نوشتاری لانا ہو، لکھنا ہو اس کو جس طرح سے بول رہے ہیں اسی طرح سے لکھنا ہو، نہ کہ ادبی طریقے سے لکھنا ہو تو ہے کے ساتھ لکھیں گے، درست ہے۔ لیکن اگر بولنا ہو تو پھر اسی لفظ کے آخر میں زیر لگا کے بولیں گے، جیسے ادھر احمد، بولنے کے لیے انہوں نے زیر لگائی ہے، لکھنے کے لیے بریکٹ کے اندر احمد کے آگے ہے لگا دی ہے۔ لیکن چیز کے لیے کیا ہے کہ آپ نے تلفظ کیا کرنا ہے؟ چیے، درست ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی مطلب کی تمرین ہے کہ آپ نے جب یہ مطلب یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو اب آپ تمرین کریں۔ فارسی گفتاری آپ کو جملے دیے ہیں، یعنی جس طرح سے بولنا ہے اس طرح کے جملے دیے ہیں، فارسی نوشتاری میں آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہے، اور پہلی مثال انہوں نے آپ کو تبدیل کر کے دی ہے۔ اس میں شما چیے کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ اس میں شما چیست۔ باقی جملوں کو آپ نے خود نوشتاری میں تبدیل کرنا ہے، گفتاری آپ کے پاس موجود ہے۔ سخن رانی، اور یہ مطلب پہلی کتاب میں نہیں تھا، یعنی الفبا میں، جو اس کتاب میں اضافہ ہے، اور یہ ہر درس کے آخر میں ہوگا کہ ابھی آپ نے خود 1 2 3 جملے بنا کر گفتگو کرنی ہے ہر درس کے آخر میں۔ خوب سخن رانی یعنی گفتگو، سخن رانی یا آپ کو خطابت کہہ سکتے ہیں، لیکچر کہہ سکتے ہیں، یعنی سٹیج پر آ کے بولنے کو بولتے ہیں سخن رانی۔ خوب در چند جملے بنائیں، زیادہ 1 گھنٹے کی سخن رانی ہم آپ سے نہیں چاہتے، چند جملے بنائیں جس میں کیا ہو؟ استاد خود را معرفی کنید، اپنے استاد کا تعارف کرواؤ کہ آپ کا استاد کون ہے۔ خوب ایشان استاد من است، یہ میرا استاد ہے۔ فامیلی استاد من حسینی است، حسینی است، حسینی ہے، درست ہے۔
استاد من اہل پاکستان است، اہل ایران است، جہاں کا بھی ہو. یہ 3 جملے ہیں جو آپ نے اپنے استاد کے بارے میں بنانے ہیں، کسی بھی استاد کے بارے میں بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا دوسرا درس تمام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے مفید ہوگا. اس کے اندر آپ کے لیے نئے مطالب حتماً آئے ہیں، ان کو آپ حفظ کریں، یاد کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا تیسرا درس پڑھیں گے اور اس طرح سے مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.